نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نون والقلم وما یسطرون سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ شانہ سورہ قلم میں ارشاد فرماتے ہیں نون، یہ حروف مقطعات ہیں، انہیں حروف نورانی بھی کہتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان حروف مقطعات کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ان کے معنی کے بارے میں، اس لیے آج تک جتنے بھی مترجمین ہیں وہ یہاں خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور اس کا کوئی ترجمہ نہیں کرتے۔ اسے کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جس چیز کو اللہ نے چھپایا ہوا ہے ہم بھی اس کو چھپائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں، یعنی کہ قسم ہے قلم کی، یہ اللہ قسم کھا رہے ہیں قلم کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ جو اسے لکھتے ہیں، کوئی قرآن لکھتا ہے، کوئی احادیث رسول اللہ لکھتا ہے، کوئی اچھی باتیں لکھتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور کوئی اسی قلم کو اگر برائی لکھتا ہے اس قلم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ پھر ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ قلم کیسے چلتا ہے؟ علم کے ساتھ۔ جس کے پاس علم ہو وہ قلم چلاتا ہے، اور علم کس کو آتا ہے اس کے بارے میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا، پھر بات ختم کرتا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا سا تھا تو مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تھا، تو ایک دن جو ہے میں چلا گیا اپنے استاد محترم کے پاس حضرت وکی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں نے ان سے جا کے کہا جی کہ مجھے سبق نہیں یاد ہوتا، تو انہوں نے پھر مجھے ایک نصیحت کی کہ گناہ چھوڑ دیں۔ پھر جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو جو ہے ایک شعر میں جو ہے نا ترتیب دیا، کہتے ہیں شکوت الی وقیع سوء حفظی، میں نے شکایت کی اپنے استاد محترم وکی سے سوء حفظی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے سبق یاد نہیں ہوتا۔ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، تو انہوں نے مجھے وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دے۔ فَأَوْصَانِي إِلَىٰ تَرْكِ الْمَعَاصِي، انہوں نے مجھے کہا کہ گناہ چھوڑ دے۔ پھر انہوں نے پھر آگے مزید کہا إِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، کہ علم جو ہے یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ إِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، علم جو ہے یہ اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَىٰ لِعَاصٍ، اور اللہ تعالیٰ اپنا نور جو ہے گناہ گار کو نہیں دیتا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے جو گناہ کرتا ہے اس کی وجہ سے علم میں کمی آتی ہے، اور آج جو ہے جو علم کا حال ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، اس لیے جو ہے ہمارے پاس علم رہتا نہیں۔ اور اگر ہم گناہ چھوڑ دیں تو ہمارے پاس علم بھی آئے گا، اور قرآن پاک جو ہے یہ علوم و عرفان کا منبع ہے، یہ جو ہے بہت بڑا علم کا ایک منبع ہے۔ اس کو سیکھنے کے لیے گناہ چھوڑنے پڑیں گے، پھر قرآن سمجھ آ جاتا ہے، احادیث رسول اللہ سمجھ آ جاتی ہیں۔ جب یہ سمجھ آ جائیں تو پھر دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔